السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستوں، میں ایسا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سن کر حیران بھی ہوں گے اور آپ کو ایک ایسی امید پیدا ہوگی کہ جب تمام لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، بندے کا مشن اچھا ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس کی بھرپور مدد فرماتی ہے۔ یہ اس شخصیت، اس پرسنالٹی کی بات ہے، اس کے متعلق واقعہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کی ذات نے پوری کائنات پیدا کی اور اس کے لیے ہی تمام رنگ جنت، تمام انعامات جو ہیں اللہ نے بنائے دنیا کے اندر، یہ ان کے توفیق سے ہی ہے۔ لیکن لوگوں نے، خصوصاً قریش نے ان کو اتنا تنگ کیا، قریش مکہ نے، مکہ کے سرداروں نے اتنا ان کو تنگ کیا، اتنا ان کے لیے زمین تنگ کر دی کہ ان کو یہاں سے ہجرت کا اللہ کی ذات نے حکم دے دیا۔ یہ واقعہ کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے، یہ پوری باتیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اللہ کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں تو سب کرنی شیئر کر دیا کریں، بہت ہی نالجیبل اور بہت ہی محنت سے بنائی جاتی ہے اور آپ کو فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حافظ قصر ہمجن، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآن ڈاکٹر حافظ۔ دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب نبوت کے 13 سال ہوئے تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسلمانوں کے افراد کو، گروہ کو، مختلف گروہ کی شکل میں یا اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت فرما دو، اور بھی ہجرت کا حکم دیا تھا حبشہ کی طرف۔ لیکن یہ میرا جو آج کا واقعہ ہے یہ اس کا متعلق ہے، اس لیے میں یہاں تک کہ آپ کو موضوع کو سن کے رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی مسلمانوں کو مدینہ شریف کی طرف بھیج چکے تھے، اور مدینہ شریف کے جو لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر دعوت بھی دے چکے تھے اور آپ کی بیعت بھی کر چکے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کا جو حکم تھا اس کے انتظار میں تھے کہ اللہ کی ذات مجھے ہجرت کا حکم دے تو پھر میں ہجرت کروں۔ ایک دن کیا واقعہ ہوتا ہے کہ قریش مکہ جو ہیں، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ اس طرح بلائی کہ اتنی خفیہ رکھی اور رات کے اندھیرے میں رکھی کہ اکیلا اکیلا بندہ آئے اور کسی کو اس میٹنگ کا پتہ نہ چلے۔ یہاں پر مشورہ کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے کہ نعوذ باللہ اس شخصیت کو کسی طرح اس سے جان چھڑا لی جائے تاکہ یہ جو اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، دن بدن اسلام پھیل رہا ہے، یہ یہی ختم ہو جائے۔ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے وہ مٹنے نہ پائے، یہ اس کو ختم کر رہا ہے۔ وہ جو قریش مکہ کے سرداران تھے وہ اکیلا اکیلا آنے لگے۔ دار الندوہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر یہ اجلاس بلایا گیا تھا، یہ میٹنگ بلائی گئی تھی۔ وہ اکیلا آتا اور ایک دربان وہاں پر کھڑا تھا، یعنی جس کو آپ چوکیدار کہہ سکتے ہیں، سکوٹی کھڑی تھی کہ کوئی ایسا غیر بندہ یہاں پر نہ آ سکے کہ جو ہمارے اندر سے نہ ہو، یا کوئی خفیہ وہ معلومات لینے والا بندہ نہ ہو۔ وہ اکیلے اکیلے جو بندے کو پہچانتا جاتا ہے، اندر بلاتا جاتا ہے۔ تمام لوگ آ گئے تو دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند کر دیا گیا تو اس وقت دروازہ کھٹکتا ہے، تو باہر وہ دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی، اس کے کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، شکل و صورت سے بھی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی غریب گھر سے تعلق ہو اور سفر کا مارا ہوا ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس میٹنگ کے اندر شامل ہونا ہے، مجھے پتہ ہے تم اس وجہ سے، اور تمہارا کاز کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے یہاں پر جمع ہونے کا۔ تو اور بتاتا ہے کہ میں النجد سے آیا ہوں، جو مکہ سے بہت دور ایک قبیلہ تھا۔ تو اس کو اجازت مل گئی کہ یہ ساری معلومات جانتا ہے، لہذا وہ اس کے اندر میٹنگ کے اندر شامل ہوگا تو اچھا مشورہ یہ دے گا۔ میٹنگ شروع ہوتی ہے،
وہ بندہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہ بندہ جو ایک بزرگ کی شکل اختیار کی ہوئی تھی اور النجر سے بتا رہا تھا کہ میں النجر سے آیا ہوں, وہ شیطان تھا, بندے کی شکل میں شیطان آیا تھا. اس میٹنگ کے اندر وہ شامل ہو گیا اور وہاں پر وہ بات چیت چلنا شروع ہوگی. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ اس کو قید کر دیا جائے اور وہاں پر یہ گھٹ گھٹ کر قید کے اندر ہی یہ رخصت ہو جائے گا, فوت ہو جائے گا اور اس سے جان چھوٹ جائے گی. ہمارا جو آباء و اجداد کا دین ہے وہ بچ جائے گا جو اس کو یہ برا بلا کہتا ہے, اور اسلام کا دن بدن پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ شیطان فوراً کھڑا ہوا جو بزرگ کی شکل میں آیا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ جیل کے اندر اگر بند کر دیا جائے گا اس کو تو اس کے جو پیروکار ہیں وہ اس کو بہت مانتے ہیں, اس کی بہت تابع داری کرتے ہیں, اس کی اطاعت و پیروی میں وہ بہت حد تک جا سکتے ہیں. وہ اس کو چھڑا کر لے جائیں گے اور دوبارہ پھر جو دین ہوگا یہ پھلنا پھیلنا شروع ہو جائے گا. ہم پھر اسی طرح بیٹھے دیکھتے رہیں گے. ہم اور یہ کہہ کر بات بیٹھ جاتا ہے اور تمام لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کی بات سے کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے. پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی تجویز یہ ہے کہ اس بندے کو یہاں سے اٹھا کر قید کر کے کسی ایسے ملک میں ویران جگہ پر چھوڑ دیا جائے جہاں پر اس کا کوئی نہ رشتہ دار ہو نہ اس کو جانتا ہو. یہ وہاں پر کسب کرسی کی حالت میں, تنہائی کی حالت میں وہاں پر یہ رہے گا اور وہاں پر بھٹکے گا اور اس کو کوئی تعلق والا بندہ نہیں ملے گا, اس کے ساتھ کوئی اس کا نہیں ہوگا, اس کا اطاعت کرنے والا, اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ بھی وہیں پر رول کے نعوذ باللہ فوت ہو گئے. یہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے. ان لوگوں کو ان جو اللہ نے ان کے عقلوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے کہ جس کے لیے پوری کائنات پیدا کی گئی ہے, بھلا اس کے ساتھ ایسا یہ کر سکتے ہیں؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات اس کے لیے بھرپور مدد فراہم کرتی ہے. تو پھر وہ شیطان کھڑا ہوا, اس نے کہا نہیں نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ایسا کریں گے تو یہ ادھر ہی اتنا آپ کی مخالفت کے باوجود اتنے آپ نے اس کو دباؤ کے اندر رکھا. آپ بہت ہی مضبوط تھے, آپ بہت ہی دولتمند تھے, لیکن اس کو روک نہیں سکے. یہ اسلام کو دن بدن پھیلاتا جا رہا ہے. اس کے پیروکار جو ہیں, اس کی اطاعت گزار جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. اس کو آپ کم نہیں کر سکے. جب یہ دوسرے شہر میں چلا جائے گا تو تمہارا اثر, دوسرے ملک میں چلا جائے گا تو تمہارا اثر اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ وہاں پر بہت ہی تیزی سے دین کو پھیلانا شروع کر دے گا اور اس کے پیروکاروں کی جو تعداد ہوگی وہ بہت ہی جلد بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر یہ بات کہہ کر بیٹھ گیا. تمام لوگ اب بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہو کر بات کرے, کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ جو زبردست قسم کے مشاورت تھی یہ تو فیل ہوگی اور کوئی بھی نہیں بولا. اس نے جو کہا ہے یہ بات بھی اس کی ٹھیک ہے. تو ابو جہل جو تھا قریش مکہ کا سردار تھا, یہ فوراً کھڑا ہوا اور بہت غصے سے بولا. اس نے کہا کہ یہ دونوں باتیں جو تھی ان کو چھوڑتے ہیں, تیسری بات جو ہے اس کو نعوذ باللہ ختم کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں. شیطان بھی یہی چاہتا تھا, کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قتل کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ اپنے اوپر الزام بھی نہیں لانا چاہتا تھا تاکہ اللہ کی ذات روز قیامت اس کے اوپر یہ سوال نہ کرے کہ تو نے میرے پیارے آقا کو قتل کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ موقع ہے کہ اس نے کہا ہے اس کے اوپر یہ گناہ آئے گا. ابو جہل نے یہ مشورہ دیا ہے, میں تو اس کے اندر تجویز دوں گا. وہ فوراً کھڑا ہوا اور سب لوگ حیران ہوئے کہ یہ اب بھی مخالفت کرے گا. لیکن اس وقت یہ سب لوگ حیران و پریشان ہوئے کہ اس نے مخالفت نہیں اس کی بلکہ اس کی معاونت کر دی. اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ قتل جو ہے, یہ قتل جب کیا جائے گا تو اس کا بہت مسئلہ بن جائے گا. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک لڑکا لینا ہے آپ نے, تاکہ وہ اکٹھے ہو کر 8 یا 12 قبیلے جو ہیں, بڑے بڑے قبائل جو ہیں, وہ اکٹھے ہو کر اس کو قتل کریں. ایک کھنجر یا ایک تلوار سے قتل کریں تاکہ وہ تمام پر قتل جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائے. وہ کسی ایک سے گروہ سے تو لڑ لیں گے, 2 گروہ سے لڑ لیں گے, لیکن 8 یا 12 گروہ جب ہوں گے ان سے کے ساتھ یہ لڑیں گے نہیں.
آہستہ آہستہ یہ بات جو ہوگی وہ اپنی طاقت ہوتی جائے گی اور ہم ان کو کچھ پیسے دلا کر ان کا منہ بند کر دیں گے اور یہ ان کا یہیں پر یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس بات پر تمام لوگ ایگری ہو گئے کہ یہ ان کی بات ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ اسی رات یہ معاملہ کیا جائے کہ کہیں یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، چونکہ یہ وہ شیطان تھا، اس کو بہت سارے معاملات کا پتہ تھا جو عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ دوستو اسی وقت قبائل سے 12 قبائل سے 12 لڑکے منگوائے گئے، ان کو بریف کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ نے ایسے ایسے نعوذ باللہ اس شخصیت کو قتل کرنا ہے، تو ان کی ڈیوٹی جو لگا دی گئی ان کو اس ڈیوٹی کے اوپر معمور کر دیا گیا۔ لیکن اس طرف دیکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بھرپور مدد فرماتی ہے اپنے بندوں کی، اور یہ وہ بندہ تھا جس کے لیے پوری کائنات، یہ پوری موسم، یہ پوری کائنات کی جولانیاں، جوانیاں اور تمام کی تمام جو عیش و عشرت تھی اس پرسنلٹی کے لیے ہی پیدا کی گئی تھی۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں اس کو قتل ہونے دیتا؟ اللہ کی ذات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس محفل کے اندر بھیج دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ جائیں اور انہیں اس چیز سے آگاہ کریں اور انہیں حکم کر دیں کہ آپ کو ہجرت کا حکم نہیں چکا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام معاملہ فرمایا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پر آپ کو جا کر تمام ماجرا، تمام واقعہ سنایا کہ یہ مشاہد ہوئی ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات نے، آپ ہجرت کے انتظار میں تھے، اللہ کی ذات نے آپ کو ہجرت کا موقع فراہم کر دیا، آپ فوراً ہی ہجرت کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام امانتیں، تمام جو چیزیں تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے سپرد کی اور بتایا کہ ان تمام لوگوں کو یہ پہنچا دیں اور آپ ہجرت کے لیے روانہ ہونے کے لیے نکلے۔ باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی جوان ہیں، 12 جوان ہیں، تلواریں پکڑی ہوئی ان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ یاسین کے اندر آیت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھی اور ان کے اوپر مٹی اٹھا کر پھینکی، ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ وہاں سے تشریف لے گئے ہجرت کے لیے۔ وہ بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، حضرت سمیہ ان کو پہنچایا کرتی تھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس واقعے کو اوپر میں ڈسکس کروں گا۔ اب میرا موضوع یہی تک ہے اور یہی میں آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے، اور جب صبح انہوں نے دیکھا جا چکی ہیں وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود ہیں، وہ لوگوں کی امانتیں انہوں نے بھی لٹانی، بعد میں وہ بھی ان کے ساتھ جا کر مل گئے۔ دوستو یہاں سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ شیطان اور دنیا کی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کا مشن جو اللہ والوں کا ہے، آپ معاشرے کی، کمیونٹی کی فلاح کے لیے جو کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اگینسٹ کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات بھرپور، ان کی اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ آپ کی شامل حال ہوتی ہے، آپ ہی ہمیشہ فاتح ہوں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کو اللہ کی ذات نے محفوظ بھی رکھا، ہجرت بھی کروائی اور دوبارہ بھی ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے سورہ یاسین کی، اگر خدا نے خاصا آپ کسی دشمن کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہے، آپ کی جان کو نقصان کرنا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کو اغوا کرنا چاہتا ہے، تو یہی آیت آپ نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ پڑھنی ہے اور ان کی طرف آپ نے، اگر آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ مٹی اٹھا کر طرف پھینک دیں یا آپ ان کو کوئی مار دیں، اللہ کی ذات ان کی نظروں سے آپ کو اجر کر دے گی انشاءاللہ۔ آپ کا پورا ایمان مکمل یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات آپ کو بھرپور مدد کرے گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔